السلام علیکم، میں ہوں فیصل رمضان اور آپ مجھے میرے آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں۔ آج کی جو گفتگو ہے اس کا ٹاپک انتہائی اہمیت کے حامل ہے، وہ ہے OIC کا کردار، یعنی کہ اسلامی تعاون تنظیم کا کردار۔ واٹ از دا رول آف OIC ان کرنٹ سچویشن؟ تو دیکھیں، اس کو تنظیم کو، جو کہ اسلامی تعاون تنظیم ہے، بنے ہوئے کم و بیش 53 یعنی 53 سال ہو گئے ہیں۔ 1969 کے اندر یہ فارم ہوئی تھی۔ تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ تمام اسلامی ممالک آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں، جو غریب ممالک ہیں، امیر ممالک ان کی مدد کریں، تاکہ وہ ان کا جو معیار زندگی ہے، جو ان کے مشکل حالات ہیں، وہ ان سے نکل سکیں اور ان کا معیار زندگی بلند ہو سکے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آپس میں تمام اسلامی ممالک کا وہ آئیڈیل جو ریلیشن شپ نہیں ہے، کوآپریشن نہیں ہے، جس طرح کے غیر اسلامی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اس کی واضح ایک مثال یورپی یونین بھی ہے، اور مختلف ممالک ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اور افسوس کی بات میں یہ کہوں گا کہ بجائے کہ تمام مسلم ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کولڈ وار کے اندر ہے، ان کے سر جنگ کے اندر ہے، اور ایون کے باقاعدہ جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ اور اس کی ایک واضح مثال کویت اور عراق کی جنگ ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری میرے پاس مثالیں موجود ہیں کہ جس کے اندر مسلم ملک کو ہی نقصان پہنچایا ہے اور کسی اور نے نہیں نقصان پہنچایا۔ تو اس لحاظ سے جس مقصد کے لیے اس تنظیم کو بنایا گیا تھا، تو وہ حقیقی معنوں کے اندر وہ اپنا کردار ادا نہیں کر سکی۔ دیکھیں، جب اب ہمارے ہاں جو مشکل حالات ہیں، جیسے پیٹرول کی پرائسز ہے عالمی مارکیٹ کے اندر اپ ہیں، تو ہمیں کیا چاہیے تھا کہ جو مسلم ممالک ہے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایسا جو ہے تعلق بناتے کہ وہ غریب ممالک کو سستے داموں تیل مہیا کرتے، تاکہ وہاں کی عوام کو مشکلات نہ ہوتی۔ دیکھیں، جو بیسک کموڈٹی ہے وہ پیٹرول ہے، وہ ڈیزل ہے، اور جب یہ اس کی پرائس اپ ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں اکنامک ٹرم کے اندر ٹرکل ڈاؤن افیکٹ۔ تو وہ ہر چیز کے اوپر پڑتا ہے، ہر چیز کی پرائس اپ ہو جاتی ہے، کیونکہ بیسک کیریج ہے، یعنی کہ اس کے ذریعے سے جو ہے نقل و حمل ہوتی ہے ہر چیز کی، تو ہر چیز کی پرائس اپ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح دوسرا پوائنٹ میں یہ کہوں گا کہ اناج ہے، یعنی کہ جو مختلف کراپس ہوتی ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، وہ عرب کنٹریز وغیرہ کے اندر نہیں ہوتی، تو وہ زیادہ تر جو غیر عرب ممالک، جو کہ جس طرح پاکستان وغیرہ ہے، بنگلہ دیش ہے، تو جو دوسرے ممالک ہیں جس طرح ایران ہے، تو ان کے اندر زیادہ فصلیں ہوتی ہیں، ترکی ہے، تو ان کو چاہیے تھا جو عرب ممالک ہے جہاں پر اچھی فصلیں نہیں ہو پا رہی، جہاں پر صحرا ہیں، ان کو سستے داموں جو ہے وہ اناج مہیا کرتے۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں، ویسے تو بہت ساری جو ہے لسٹ ہے جس کے اندر ان کو تعاون کرنا چاہیے، لیکن یہ بیسک ہے۔ دیکھیں، جو بیسک ایڈیبل چیزیں ہیں، اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کو سستے داموں دے دیں، اور اسی طرح تیل بھی آپس میں سستے داموں خرید اور فروخت کر لیں، تو دیکھیں مسلم ممالک کی پریشانیاں بالکل کم ہو جائیں گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں ان کے غیر مسلم ممالک کے ساتھ ذاتی مفادات ہیں، اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کو نگلیکٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ علامہ اقبال تو کہتے ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تاب خاک کے کاش کر۔ تو ایک ہوں مسلم کی وہ بات کر رہی ہیں، ویسے تو اس میں حرم کی پاسبانی کی وہ بات کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں بیسیکلی جو تعاون ہے وہ ہم نہیں کر رہے۔ ہمارے ممالک کے درمیان جو ہے وہ کوئی تعاون نہیں ہے۔ ہم اوورآل امت ہیں، یعنی کہ جو اگر عوام پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ کی آپ بات کریں تو ہم امت ہیں، لیکن آپ کنٹری ٹو کنٹری اگر بات کریں گے تو امت والی جو ہے کوئی بات نہیں ہے، یعنی کہ نام کے ہم امت ہیں، کام کے نہیں ہیں۔ تو ایون کہ دیکھیں کچھ ایسے ہمارے مسلم ممالک ہیں، نام نہیں لوں گا میں، آپ سرچ آؤٹ کیجئے گا، کہ جن کی سیکیورٹی جو ہے وہ ساری ذمہ داری غیر مسلم ممالک کے جو ہے مرہون منت ہے۔ تو ایک اس قدر افسوسناک بات ہے۔ دو چیزیں ہیں، وقت اور حالات کا تقاضا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلم ممالک کو کرنی چاہیے۔ ایک، جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں وہ جو ہمارے دوسرے غریب ممالک ہیں ان کو سستے داموں تیل دے دیں، اور دوسرا، جن ممالک کے اندر اناج اچھا ہو رہا ہے وہ ان ممالک کو جو ہے اناج سستے داموں دیں جہاں پر اناج جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے ہم حقیقی معنوں کے اندر آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ تمام مسلم ممالک کے درمیان اللہ تعالیٰ محبت تعاون پیدا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔